فرنٹ پہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کی تو پکچر سب کو پتہ ہے، اس کے اوپر جو تنقید ہے، تحفظات ہیں، وہ بھی سب کو پتہ ہے، لیکن ایک بیک ڈور بار بار کہا جاتا ہے کہ ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے گا اور کچھ اس طرح کی ڈیل کی باتیں بھی ہوتی ہے. تو اس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کوئی آپشن موجود ہے کہ ڈیل دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ دونوں طرف سے مذاکراتی بڑی پاورفل کمیٹیز ہیں. میں کسی بھی کوئی بات کرنے کا اس سے وقت میرے خیال میں کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ہمیں تو دعا کرنی چاہیے، ہمیں تعاون کی جو ہے ہاتھ بڑھانا چاہیے، ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے مذاکرات کی کامیابی دونوں سائڈوں کو، کہ وہ کامیابی کے لیے اب کامیابی کے اوپر کوئی ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے. اب میں کنٹروورشل بات نہیں کرنا چاہتا اس وقت، جس کا مجھے پتہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، لاسٹ میرا کوسچن یہ ہے کہ ایک طرف تو ظاہر ہے کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ان ریٹرن نہیں لیکن سامنے ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہے، دوسرا ان کا یہ ہے کہ انڈر ٹرائل لوگوں کو رہا کیا جائے. یہ تو بالکل سب کے سامنے ہے. اب دوسرا، حکومت کیا چاہتی ہے پی ٹی آئی سے؟ حکومت تو یہی چاہتی ہے کہ ملک کی ترقی میں سب مل جل کے کام کریں، اور جو جس طرح اسمبلی میں آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، اپنا جو ان کے تنقید ہے بے شک حکومت پہ کریں. اگر حکومت کی کوئی پالیسیز پہ تنقید ہے تو کریں، اور ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے. حکومت تو کوئی بھی حکومت یہی چاہتی ہے، ہر حکومت دنیا کی یعنی کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ اس وقت حکومت کو چلنے دیا جائے، اس کو ڈیریل نہیں، سسٹم کو ڈیریل نہ کیا جائے، یہ چاہتے ہیں. ہم دیکھیں، اسمبلی میں تو جس سے پارٹی کی میجارٹی ہوتی ہے نا، یہ پارلیمانی سسٹم ہے، اس میں میجارٹی کی بات ہے. ان کے پاس تو آپ تھی، سب سے بڑی پارٹی ان کی تھی. یہ خود کہتے تھے، پیپل پارٹی کو بھی انہوں نے کہا یہ چور ڈاکو ہیں، اور مسلم لیگ کو بھی انہوں نے کہا چور ڈاکو ہیں. ڈیریل دیکھیے، یہاں تو میجارٹی کی بات ہے. ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہوا نا، تو اگر ان کے پاس اسٹرینتھ ہے تو یہ ڈیریل اس کو نہیں بولتے، یہ پارلیمانی سسٹم کا حصہ ہے. یہ کوشش کریں، یہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں. اگر ان کے پاس میجارٹی ہوگی تو آنریبلی ہم ہٹ جائیں گے، یہ بن جائیں گے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ سب کو پتہ ہے. یہ ان کے پاس تو ہے ہی نہیں، کسی کے ساتھ تو مل کے بیٹھ نہیں سکتے. پی ایم ایل این کی پرفارمنس کیسے دیکھتے ہیں ایز اے ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹی؟ کیا وہ عوام کو ڈیلیور کر رہے ہیں جیسے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ عوام کی ریلیف کے لیے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں اور جو مختلف قسم کے انیشیٹیوز لے رہے ہیں، آپ مطمئن ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں، آپ نے ایک بات پوچھی کہ آپ ان کی پرفارمنس کیسے دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں، ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں. تو شاید ہم ان کے حمایتی ہیں، ہماری حمایت سے وہ حکومت میں بیٹھے ہیں. اگر ہم حمایت میں نہ ہوں تو شاید وہ حکومت میں نہ ہوں. لیکن ہمیں کبھی ان کی طرف سے کوئی وائبس ایسی نہیں آئی، کوئی ایسا ٹھنڈا ہوا کا جھونکا نہیں آیا کہ ہم فیل کریں کہ ہم ان کے حمایتی ہیں یا ہم ان کے دوست ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد انہیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم آپ کے حمایتی ہیں، ہم آپ کے اتحادی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت رہے. یہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد بتانا پڑتا ہے. ہر آدمی نہیں بتا سکتا. میرے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد اپنی وفاداریوں کا ان کو یقین دلاؤں. میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں. ہماری اکثر ان سے مخالفت رہی ہے پارٹی کی سطح پر، اور شاید وہ اپنے دل سے وہ گرج نہیں نکال پا رہے. اس کے باوجود کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کی حمایت کر رہی ہے، وہ ذہن میں اب بھی یہی رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مخالف ہیں. جہاں تک ان کی کارکردگی تک کا تعلق ہے تو اس پہ میں ضرور یہ عرض کروں گا کہ بہت اچھی ہوگی، بہت بہتر ہوگی، بہت ان کی اچیومنٹس ہوں گی، بڑے انیشیٹیوز ہوں گے جو سی ایم صاحبہ نے یا پی ایم صاحب نے لیے ہوں گے. مجھے اس کا نہیں ادراک. مجھے اتنا صرف پتہ ہے کہ اگر ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ رویے یہ ہے تو پھر اور بہتری انہوں نے کیا کی ہوگی، مخالفین کے لیے کیا کیا ہوگا. جو ایک بہت بڑی اپوزیشن موجود ہے اس کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوگا جب اپنے
حمایتیوں کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے۔ انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک بھی شروع کی اور ترسیلات زر جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوا بجائے کہ کم ہونے کے۔ پھر 24 نومبر کی ایک تحریک تھی وہ ناکام ہوئی، تو حکومت اس سے فائدہ تو نہیں اٹھانا چاہتی کہ دینا کچھ نہیں ہے، بس ٹائم گین کرنا ہے کہ ابھی فی الحال یہ ڈنگ ٹپاؤ والا حساب ہے کہ تھوڑا ٹائم جو ہے پولیٹیکلی اور پی ٹی آئی کو ڈیمیج کیا جائے، ٹائم لیا جائے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کی ترقی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہوں۔ ہمیں بھی جو دیکھیں پولیٹیکل رائیولری کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتی۔ ہماری پاکستان مسلم لیگ اور ہماری الائی پارٹیاں تو ہمیشہ پاکستان کی ترقی کے لیے جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ان سے کہتے تھے نا، آج تو نہیں کہ ڈنگ ٹپاؤ والی بات ہوتی، تو ہم تو 10 سال سے یہ دھرنے دے رہے ہیں، ہم ان سے کہہ رہے ہیں آئیے بیٹھیے چارٹر آف اکانومی کریں۔ معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو کنونس کرنا ہوتا ہے نا، لوگ سمجھ رہے ہیں مہنگائی اتنی 38% سے آج دیکھیے کہ 2-3% پہ آ گئی اس ہفتے کی جو مہنگائی ہے، تو یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں۔ تو یہ ان کو، اور ہم اس کا کوئی ان سے ناجائز فائدہ نہیں، ہم کوئی ایسی بات ہی نہیں کریں گے۔ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ جو جائز بات ہے، جس طرح ان کو ایکوموڈیٹ کرنا ہے، وہ آئیں پولیٹیکل بات چیت کریں، اسمبلی میں ڈسکس کریں جو ان کے جینین میٹرز ہیں۔ کے پی کے چیف منسٹر نے ابھی SIFC کی جو میٹنگ تھی، میرے ساتھ بیٹھے تھے جی، وہ انہوں نے بڑی اچھی باتیں وہاں کی ہیں۔ تو وہ ان میں سارے لوگ ان کے آپس میں کیوں اختلاف ہو رہے ہیں اس وقت؟ کیونکہ اس میں کوئی بھی نہیں مانے گا۔ اگر بانی پی ٹی آئی ضد کریں گے تو بانی پی ٹی آئی کی دوسری ان کی اپنی پارٹی کے لوگ اس کی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ مختلف تو ان کے بیانات آ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی ترقی تو سب کی ترقی ہے نا۔ اس میں اگر مسلم لیگ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بنے گی تو لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے۔ ہم تو پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، لوگوں کو فلاح و بہبود چاہتے ہیں، اور ان کا بھی یہی موٹو ہونا چاہیے۔ ہم جب جاتے ہیں الیکشنوں میں تو یہی کہتے ہیں نا ان سے کہ ہم تعلیم کے لیے بہتری لائیں گے، ہم روزگار کے مواقع دیں گے۔ اس وقت بھی گروتھ ہمیں ضرورت ہے، گروتھ کم ہے، تو ہم یہ فائدہ نہیں ان کو اٹھانا چاہتے، ہم تو ان کا تعاون چاہتے ہیں۔